کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی زیر صدارت سرسبز لاہور کے تحت پی ایچ اے میں اہم اجلاس میں ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کی کمشنر لاہور کو کلین اینڈ گرین لاہور کے حوالے سے مکمل بریفنگ۔ اجلاس میں ڈی جی پی ایچ اے کی شجر کاری اور جاری و مکمل پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ بیلٹوں کی خوبصورتی کے حوالے سے افسران کو ہدایات۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ لاہور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کریں گے۔ شہر میں سایہ دار درختوں کی شجر کاری کو ترجیح دی جائے۔ ڈاراں کے نواحی گاؤں 209 مراد میں واقع صاف پانی والے کنویں توبہ میں 10 سالہ بچی کھیلتے ہوئے گر کر جاں بحق۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر 2 گھنٹے کے آپریشن کے بعد بچی کی میت کو نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن احمد سہیل کیفی کی زیر صدارت عوامی ریلیف کی پیش نظر اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی سے متعلق اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ماہم آصف ملک، اسسٹنٹ کمشنر پاک پتن شرجیل شہد گجر، ہول سیل ڈیلرز، پولٹری ایسوسی ایشن، فلور ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت مہنگائی کے خاتمہ کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کو اشیاء ضروریہ نہایت کم نرخوں پر مہیا کی جائے۔ اشیاء ضروریہ کی ارزاں نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ بڑھتی گرمی اور بارشوں کی کمی نے چولستان کے باسیوں کی مایوسی کو اور بڑھا دیا۔ چولستان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ادارہ چولستان ترقی ادارہ ہمیشہ کی طرح خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف۔ صحرائے چولستان میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی وہاں کے مکینوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ پھر بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی کا خدشہ بھی سر اٹھا چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس علاقے کے لوگوں کو اپنے جانوروں کے لیے پانی کی شدید کمی کا سامنا، جس کے باعث جانور موت کے منہ میں جانے لگے۔ علاقہ مکینوں کے حکام بالا سے اپیل ہے کہ خدارہ اس مسئلے کی طرف فوری توجہ دے تاکہ کسی سانے کے رونما ہونے سے اس کا تدارک ہو سکے۔